بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو دیکھیے، چونکہ ہم کتاب الایمانی والنذور میں قسم کے احکامات کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اب ہمارا منت ماننے کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ چل رہی ہیں، انشاءاللہ ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، باب من رأى علیہ کفارۃ اذا کان فی معصیۃ، یعنی کہ جب گناہ کی نظر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو دیکھیے، یہ ترجمۃ الباب حنفیہ کے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جو اس باب میں مصنف لائے ہیں، لیکن مصنف نے اس حدیث پر بعض دیگر محدثین کی طرح سخت کلام کیا ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن المبارک عن یونس عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نذر في معصیۃ وکفارته کفارۃ یمین۔ قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده۔ قال ابو داود سمعت احمد يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث ابو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة۔ وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان۔ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسد علينا هذا الحديث، قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غير ابن أبي اویس؟ قال ایوب کان امثل منه یعنی ایوب بن سلیمان بن بلال وقد رواہ ایوب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن شبویہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ابن مبارک نے فرمایا اس حدیث میں، یعنی ابو سلمہ والی حدیث میں، پس اس سے معلوم ہوا کہ ابو سلمہ نے زہری سے نہیں سنا۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس حدیث کو ہمارے سامنے کر دیا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کے نزدیک اس حدیث کا خراب ہو جانا صحیح ہے، اور کہا کہ ابن ابی اویس کے علاوہ کسی اور نے بھی اسے روایت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، ایوب بن سلیمان بن بلال نے اسے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر کہا جا رہا ہے اسماعیل بن ابراہیم قال ابو داود سمعت احمد بن شبویہ۔ تو دیکھیے، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے اس کی دوسری جو سند ہے، جو کہ اگلی حدیث میں ذکر کی گئی ہے، تو پہلے اس کو آپ سمجھیے۔ اگلی حدیث کی روایت میں یہ فرمایا، عن ابن شہاب عن سلیمان بن ارقم عن یحیی بن کثیر اخبرہ عن ابی سلمۃ۔ تو دیکھیے، اس سند میں زہری اور ابو سلمہ کے درمیان دو واسطے ذکر کیے گئے ہیں، سلیمان بن ارقم، یحییٰ بن کثیر، جبکہ اس کی پہلی سند میں یعنی پہلی حدیث میں ان دو واسطوں میں کوئی بھی واسطہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ براہ راست زہری ابو سلمہ سے روایت کر رہی ہیں۔ تو اب اس کے بعد مصنف کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ مصنف فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنے استاد احمد بن شبویہ سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث یہ ابی سلمہ پر کلام کیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا کلام کیا ہے، لیکن یہاں پر مصنف فرما رہی ہیں کہ ابن مبارک کا اس حدیث پر نقد اور کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زہری نے اس حدیث کو ابو سلمہ سے براہ راست نہیں سنا۔ اب یہ بات مصنف نے کیسے سمجھی؟ تو غالباً مصنف نے اس لیے یہ سمجھا کہ اس حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو غیر سکہ ہو، لہٰذا یہ کلام کسی
اندر کے راوی کی وجہ سے نہیں بلکہ انقطاع سند کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعد والی حدیث میں مصنف ایسے طریقے سے اس کو لائے ہیں جس میں زہری اور ابو سلمہ کے درمیان 2 واسطے ہیں، تو اس سے اس سند کا انقطاع جو ہے وہ ثابت ہوا۔ پھر دیکھیے یہاں پر ہی مصنف نے اپنے کلام کو ختم نہیں کیا بلکہ آگے امام احمد کا نقد بھی اس حدیث پر ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا قال ابو داؤد سمعت احمد ابن حنبل یقول افسد علینا ھذا الحدیث۔ تو دیکھیے یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد احمد بن حنبل سے سنا، وہ فرماتے تھے بعض لوگوں نے اس حدیث کو ہم پر فاسد اور خراب کر دیا ہے، یعنی اس کی سند میں گڑبڑ کر کے کسی نے اس سے پوچھا کیا آپ کے نزدیک بھی اس حدیث کا یعنی اس کا سند کا گڑبڑ ہونا محقق ہے؟ دراصل سائل جو ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ امام احمد بن حنبل اس حدیث کی سند کا فساد جو ثابت فرما رہے ہیں وہ اس سند اور اس کے طریق کے پیش نظر ہے جو آگے ذکر کیا گیا ہے، جس کا راوی ابو بکر بن ابی اویس ہے۔ تو جس نے اس حدیث کی سند میں زہری اور ابو سلمہ کے درمیان 2 واسطے ذکر کیے ہیں، تو سائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جس حدیث کی بنا پر اس حدیث کی سند فاسد کر رہے ہیں تو جس کا راوی ابن ابی اویس ہے، تو کیا ابن ابی اویس کا کوئی متعبی اس میں ہے یا نہیں، تاکہ ہم اس دوسری سند کو جو آنے والی ہے جس میں 2 واسطے موجود ہیں اس کو راجح قرار دے سکیں۔ اس لیے جس حدیث کی سند کو فاسد کہہ رہے ہیں اس کا راوی تو زہری سے یونس ہے جو کہ ثقہ راوی ہیں اور قوی ہیں، اور دوسری سند جس کے پیش نظر وہ اس سند کو منقطع قرار دے رہے ہیں تو اس کا راوی ابن ابی اویس ہے جو کہ متکلم فی ہے۔ تو جب تک اس کا کوئی متابع نہ مل جائے اس کو راجح کیسے قرار دیا جائے؟ تو اس لیے اصولی سوال کا جواب امام صاحب نے ایسا دیا جو عجیب سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بجائے متابع پیش کرنے کے یہ فرما رہی ہیں کہ ابن ابی اویس کا جو شاگرد ہے یعنی ایوب وہ ابن ابی اویس سے زیادہ ثقہ ہے، تو گویا ثقاہت جو ہے وہ شاگرد کو قائم مقام تابع کے قرار دے رہے ہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کا احتمال ہے کہ ایوب جو ہیں وہ ثقہ ہیں جو ابن اویس سے روایت کر رہا ہے، مگر یہاں پر صاحب بذل فرماتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں ہے کہ شاگرد کی جو ثقاہت اور قوت ہے استاد کے ذوق کو دور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بہت سے ثقہ اور اپنے غیر ثقہ استاد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حدیث جو ہے وہ غیر معتبر ہی رہتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ابن ابی اویس کی حدیث جو ہے یونس عنی زہری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے حدیث یونس عنی زہری کا انقطاع ثابت نہیں ہوا جو یہ حضرات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا ايوب بن سليمان عن ابي بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن ابن ابي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير اخبره عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن إمران بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ احمد بن محمد، ایوب بن سلیمان، ابو بکر بن ابی اویس، سلیمان بن بلال، ابی عتیق، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، سلیمان بن ارقم، یحییٰ بن ابی کثیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔ احمد بن محمد نے فرمایا اس حدیث کی یعنی علی ابن مبارکی
کی حدیث کی اصل سند جو ہے وہ یوں ہے، یحییٰ بن ابی کثیر عن محمد بن زبیری، ان کے والد عمران بن حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ احمد کی مراد یہ ہے کہ اس حدیث میں سلیمان بن ارقم سے وہم ہوا ہے اور ان سے زہری نے حاصل کر کے اس کو مرسلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر دیا۔ تو دیکھیے احمد بن محمد المروزی شو، تو باب کی پہلی حدیث یعنی حدیث عائشہ کا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقے ثانی ہے، جس میں ابن شہاب اور ابو سلمہ کے درمیان 2 واسطے موجود ہیں جو پہلی سند میں نہیں تھے، اور اسی بنا پر امام ابو داؤد نے اس سند پر عبداللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل کا نقد جو ہے وہ ذکر فرما دیا۔ لیکن آگے یہاں مصنف اس طریقے ثانی پر بھی اپنے استاد احمد بن محمد المروزوی کا جو نقد ہے وہ نقل فرما رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کا یہ جو طریقے ثانی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قال احمد بن محمد المروزی انما الحدیث علی بن المبارکی۔ المروزی فرما رہے ہیں کہ اوپر والا جو طریقہ ہے یعنی کہ سلیمان بن ارقم عن یحییٰ ابن کثیر یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح جو طریقہ ہے یعنی صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ یحییٰ بن کثیر کے دوسرے شاگرد یعنی علی بن مبارکہ کا طریقہ ہے، اور علی بن مبارک نے حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ ان یحییٰ بن کثیر ان محمد بن زبیر ان ابیہ ان عمران بن حسین۔ دراصل یہ سلیمان بن ارقم ایسا راوی ہے جس کے ضعف پر اجماع ہے، اس نے سند کو یحییٰ بن کثیر سے غلط طریقے سے یہاں پر بیان کیا۔ یحییٰ بن کثیر کے استاد اس سند میں ابو سلمہ نہیں ہیں جیسے کہ سلیمان بن ارقم نے بیان کیا، بلکہ محمد بن زبیر ہیں۔ پھر ان سے آگے سند اس طرح ہے عن ابیہ عن عمران بن حسین، تو گویا یہ حدیث مسانید عائشہ سے ہے ہی نہیں بلکہ عمران بن حسین کے مسانید سے ہے یہ، اور یہ ساری گڑبڑ سلیمان بن ارقم کی طرف سے ہے۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ یہ گڑبڑ جو پائی گئی ہے چونکہ اس حدیث کو امام زہری نے سلیمان بن ارقم سے لیا ہے تو انہوں نے بجائے بعینہ نقل کرنے کے مرسلاً عن ابی سلمہ روایت کر دیا، درمیان کے 2 راوی جو ہے وہ تدلیساً حذف کر دیے۔ زہری کا شمار بھی مدلسین میں سے ہوتا ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ اس حدیث عائشہ کی سند میں 2 آدمیوں نے گڑبڑ کی ہے۔ پہلا سلیمان بن ارقم نے، انہوں نے سند کچھ کی کچھ بیان کی ہے، اصل حدیث مسانید عمران بن حسین میں سے تھی، سلیمان نے اس کو بجائے ان کے عائشہ کی طرف منسوب کیا، اور دوسرا تصرف اس حدیث کی سند میں سلیمان کے شاگرد ابن شہاب زہری نے کیا کہ درمیان سے 2 راوی تدلیساً حذف کر دیے۔ بہرحال اس سب کلام کا حاصل یہ ہوا کہ باب کے شروع میں مصنف نے جو حدیث عائشہ پہلے طریقے سے کی تھی پھر دوسرے طریقے سے اس کو ذکر کیا۔ یہ حدیث دونوں ہی طریق کے اعتبار سے وہم ہے، صحیح اس طرح ہے جس کو احمد بن مرزوی کہہ رہی ہیں، یعنی کہ علی بن مبارکی ان یحییٰ بن کثیری ان محمد بن زبیری ان ابیہ ان عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ الیمین۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پر محدثین کا نقد اور حنفیہ کی طرف سے اس کا رد ہے۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پر کلام چل رہا ہے نظر اور معصیت میں حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہے، یعنی یہ کہ نظر معصیت منعقد ہو جاتی ہے اور پھر اس میں کفارہ یمین واجب ہوتا ہے۔ اب یہ حضرات محدثین اس حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کلام کر رہے ہیں، امام احمد وغیرہ کا نقد اوپر جو ذکر کیا گیا ہے، تو علامہ خطابی رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد کی ساری کلام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث اس طرح مروی ہے جس طرح احمد بن مرزوی کہہ رہے ہیں، اور پھر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کی سند میں محمد بن زبیر اور ان کے باپ راوی ہیں، تو یہ دونوں مجہول ہیں۔
تو اس لیے یہ حدیث زہری کے طریق سے یعنی امام زہری کے طریق سے مسترب ہے، اور دوسرے طریق میں رجل جو ہے وہ مجہول ہے، اس لیے یہ حدیث ساقط الاحتجاج ہوئی یعنی کہ غیر معتبر ہوئی۔ ان سب کا جواب جو ہے وہ حنفیہ یہ دیتے ہیں، جس کو صاحب بذل نے نقل فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بعض اسانید میں انی زہریشی ان ابی سلمہ ہے، اور بعض طریق میں انی زہریشی قال حدثنا ابو سلمہ ہے، جو زہری کا سماع ان ابی سلمہ میں صریح ہے یعنی واضح ہے۔ تو اس لیے تدلیس کا اہتمام یہاں بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد طریق میں یہ ذکر کیا گیا ہے ان زہریشی ان سلیمان بن ارقم ان یحیی بن کثیر حدثہ انہ سمع ابا سلمۃ، یعنی زہری کی حدیث میں جو اضطراب اور اختلاف ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث زہری کو دونوں طرح سے پہنچی ہو، براہ راست ابو سلمہ سے بھی اور سلیمان ان یحیی بن کثیر کے واسطے سے بھی، اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، خصوصاً جب عقبہ بن عامر اور عمران بن حسین کی حدیث سے بھی کفارے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔